الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة الذي أدى الأمانة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد إن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أواسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع میسج آف ٹوڈے متعلق ہے انسان کی طہارت و نظافت و تزکیہ نفس. تزکیہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. ہر انسان سے، ہر فرد سے، ہر سوسائٹی سے. تزکیہ نفس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن میں سے ایک ہے، جہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم الکتاب والحکمہ اور تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو انہی تعلیمات میں سے، بلکہ تعلیمات ربانیہ میں سے یہ تعلیم ہے. جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے. جو محروم رہا پوری زندگی محروم رہا. تزکیہ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اور اپنے نہ چاہنے والوں کے لیے بھی یہی چیز پسند کرتا ہے. خواہ وہ گناہوں میں کتنا ملوث ہو، خواہ وہ کتنا اس میں دلچسپی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن ہر آدمی دوسروں کو یہی پسند کرتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کے ارادے نیک ہوں اور ان کے ارادے پاکیزہ ہوں، ان کے ارادہ صالحہ ہو اور ان کے اعمال نیک ہوں، ان کے الفاظ، ان کے گفتار، ان کے کردار یہ سارے کے سارے مبنی بر حقائق ہوں. سب کے سب آدمی یہی پسند کرتے ہیں. مگر جب ان کا اپنا مرحلہ آتا ہے، جب ان کا اپنا کام آتا ہے، جب ان کا نمبر آتا ہے کہ وہ بھی ان اعمال سے اپنے نور، اپنے نظروں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے ایمان کو مزین و منور کرے، تو اس وقت کاہلی اور اس وقت کوئی بہانہ، ہیلا بہانہ کی جستجو کرتا ہے. اسلام کا نیچر نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی عیوب دیکھے. ہر انسان مخاطب ہے کہ وہ اپنی عیوب دیکھے اور
اپنے عیوب دیکھ کر اس کی فوراً اصلاح کرے. یہ پہلا مطالبہ ہے. بالعکس اگر دوسرا نظام اگر ہے دنیا میں جس کو سیاسی نظام اور ڈیموکریسی نظام سے اگر تعبیر کرتے ہیں، اس نظام میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے کہ دوسروں کو دیکھو، اس نے کتنا کمایا اور تم پیچھے کیوں رہ گئے، اس نے کتنا لوٹا اور تم لوٹنے میں پیچھے رہ گئے، اس نے کتنے املاک غبن کیے اور تم پیچھے رہ گئے، حکومت کے خزانے کتنے لوٹے اور تم پیچھے رہ گئے. تو وہاں یہ تعلیم ہے کہ دوسرے ایک رشا کشی کی تعلیم ہے کہ اگر اس نے اتنے اموال اتنے خزانے لوٹے ہیں تو تم کس طرح سے اس سے آگے بڑھ سکتے ہو، کس طرح سے تم اس سے زیادہ خزانے لوٹ سکتے ہو، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا میکانزم ہے اور کون سا پروسیجر ہے، کون سا پرنسپل ہو، کون سا رول اور ریگولیشن لگانا پڑے گا جس سے تمہارے خزانے بھر جائے اور دوسرے اس سے محروم ہو جائے. لیکن مذاہب کی جو تعلیم ہے ان میں سے مذہب اسلامیہ بھی ہے، وہ کہتا ہے تم اپنی اصلاح کرو، ہر آدمی اپنی اصلاح کرو، چاہے وہ شخص حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ قاضی ہو یا جس کی فیصلہ کر رہا ہو، وہ عام انسان ہو یا پڑھا لکھا انسان ہو، وہ متقی ہو یا عام ہو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نفوس کی طرف کہتا ہے دیکھنے کے لیے، اپنے اخلاق کی تعمیر، اپنے اخلاق کی اصلاح اور اس میں بلندی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ دوسری مذاہب سے زیادہ مذہب اسلام میں اس باتوں کو رکھا کہ لوگ اخلاق کی بلندی، کردار کی بلندی، اعمال کی بلندی، افکار کی بلندی صرف اور صرف اسلام میں صحیح طور سے ممکن ہے. جب انسان کا ارادہ اللہ کے ارادوں سے جڑ جائے، جب انسان کے تصورات اللہ کے قضاء و قدر سے جڑ جائے، جب انسان کے افکار اللہ کے علم اور اس علیم سے جڑ جائے جو اس علم کا منبع، مرکز، سرچشمہ ہے، جب انسان کے اعمال، افکار، تصورات یہ سارے کے سارے اللہ کے تصورات، ان کے احکام کے تابع ہو جائے، اسی طرح انسان کے افکار، ان کے عادات، اخلاق، ان کے کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے تابع ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشنودی ہے، اس کے لیے جو تزکیہ نفس ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے. تزکیہ نفس، اخلاق کی تعمیر اور بلندی، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سے دور بھی ہو اور اخلاق کی بلندی پر بھی پہنچ جائے. ایسا کبھی ہرگز ہو نہیں سکتا. یہ ایسا لاجیکل معاملہ ہے کہ جب ہمارا مرجع و ماوا اللہ جل جلالہ کی ذات ہے اور آخرت ہے، جہاں خالص حکم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، واحد فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی دلائل دینے والا ہوگا اور نہ کوئی کسی کا سپورٹر ہوگا، جہاں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اس رب سے، اس رب ذوالجلال سے اگر انسان کا کنیکشن ہو جاتا ہے اور صحیح معنوں میں
تعلقات استوار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربما رجل اساس راس مدفوع من الابواب. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بڑا گندہ حال ہے، اگر کسی کے دروازے پر جائے تو دروازے سے لوگ دھکے دے کے پھینک دے باہر. ولو اقسم علی اللہ لابرہ، مگر اس طرح کی شخصیات کا تعلق جب اللہ سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی بات پر قسم کھا لے، اللہ سے کسی معاملے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کرتا ہے. یہ مقام، یہ رتبہ، یہ پوزیشن ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. اسلام میں کسی کے لیے معنی نہیں. اسلام میں ہر آدمی کو یہ موقع اللہ نے دیا. اگر تم اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو جہاں اس کے درمیان بندے یا اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہو، اور یہ اللہ کو مطلوب ہے. کیا انسان کو یہ مطلوب نہیں؟ کیا انسان کو یہ مطلوب نہیں کہ اس کی آواز ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سن لے، بلا تاخیر سن لے، بر وقت آپ کی مرادیں پوری ہو جائے، بر وقت بر محل آپ کی مرادیں، آپ کی ضروریات، آپ کے تعلقات اللہ سے مضبوط مستحکم ہو جائے. تو یہ کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہر فرد کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہر آدمی کے دلوں میں یہ خواہش پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ ہر آدمی جو اللہ کو رب کہتا ہے، ہر آدمی جو اللہ کو صبح و شام پکارتا ہے، ہر آدمی جو اللہ کو اپنا حقیقی رب مانتا ہے، اسی کو ماوا و ملجا سمجھتا ہے، وہی پناہ گاہ ہے، انہی کی طرف لوٹنا ہے، انہی کی طرف مرجع ہے. یہ مرجعیت، یہ ملجعیت، یہ سارے کے سارے جب اللہ کے پاس ہے تو کیا دل انسانی دل، کیا ان افکار، کیا ان تصورات، کیا ان آراء، کیا ان احکام ربانی سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے میں ہچکتا کیوں ہے؟ اللہ نے ہر آدمی کو جو غریب ہے وہی اعضائے جوارح دیا ہے، وہی افکار دیا ہے، وہی نظریں، 2 آنکھیں ان کو بھی دیا ہے، 2 ہاتھ انہیں بھی دیا ہے، 2 پاؤں انہیں بھی دیا ہے، 2 کان انہیں بھی دیا ہے، اور یہ جسم کی ساری چیز ان کو بھی دیا ہے جو مفلس ہے، اور اس کو بھی دیا ہے جو بادشاہ ہے، اس کو بھی دیا ہے جو حکام ہے، انہیں بھی دیا ہے جو مال و مال سے بڑا ہوا ہے، انہیں بھی دیا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو اتنی ہی چیز دی ہے. کسی کو 3 کان نہیں دیے، کسی کو 3 ناک نہیں دیے، کسی کو 3 آنکھیں 4 آنکھیں نہیں دی، کسی کو 4 پاؤں نہیں دیا. ہر انسان کو اتنے ہی اعضاء و جوارح دیا. ہر چیز انسان کو برابر بنایا، خواہ وہ بادشاہ ہو یا محکوم ہو، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال و جنوب کا رہنے والا ہو، جس مقام پہ رہنے والا ہو، اللہ نے ہر انسان کو اتنی ہی چیز دیا ہے. ہر انسان کو اتنی چیز دیا ہے تاکہ ایک انسان اپنی اصلاح کرتے کرتے، اپنے افکار کی اصلاح کرتے کرتے، اپنے آراء کی اصلاح کرتے کرتے، اپنے تصورات کی اصلاح کرتے کرتے، اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کرتے کرتے، دلوں کی تزکیہ کرتے کرتے، افکار کی تزکیہ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے. وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، جب وہ اللہ سے کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ ان کی باتوں کو پورا کرتا ہے. تو کیا اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ میرے بھائیو غور کرو، مجھے جواب دو. کیا اس میں کوئی رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ تم اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اللہ کا یہ مطلوب ہے کہ آپ اس مقام کو حاصل کرو، اس درجہ اور بلندی کو حاصل کرو. اور یہ بلندی
یہ بلندی حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ سب کو معروف ہے، سارے لوگ جانتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے اقوال و افکار ہیں، زبان کے کیا کا استعمال کیسے کریں، دل کا استعمال کیسے کریں، نظروں کا استعمال کیسے کریں، کانوں کا استعمال کیسے کریں، اقدام کا استعمال کیسے کریں، ہاتھوں کا استعمال کیسے کریں، جسم کو کیسے استعمال کریں کہ انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائے، انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے، انسان کے اندر وہ کریکٹرسٹکس پیدا ہو جائے، جس کے ذریعے سے وہ یہ اس مقام پر وہ پہنچ جائے جہاں بڑے بڑے بادشاہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں ایک فقیر اور غریب انسان پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے مفلس دوستوں، میرے غریب دوستوں، اور میرے وہ دوست جن کے پاس دنیا کے اسباب بہت کم ہیں، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ ان کے لیے بہت کم وقت میں یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ چاہتا ہو، بمقابلہ اس شخص کے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ نہتے لوگ، یہ مفلس لوگ، اللہ سے وہ مقام حاصل پہلے کر سکتا ہے، جبکہ بادشاہ، حکام اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ یہ مقام حاصل کرنے میں پیچھے رہ سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اگر آپ کو دلچسپی ہے، اگر آپ کو دلی خواہش ہے، اور آپ کی اپنی نیت میں سچائی ہے، اس میں جھوٹ، فریب اور نفاق نہیں ہے، اور آپ کو اپنی نیتوں میں فریب نہیں ہے، آپ کی اپنی نیتوں میں جھوٹ نہیں ہے، آپ کی اپنی نیتوں میں دغابازی، ریاکاری نہیں ہے، اور مخلص ہیں کہ اللہ کا سے وہ مقام مجھے مل جائے اور دوسروں سے پہلے مل جائے، تو مل سکتا ہے۔ اور یہ طاقتور، دولت مند حکام اور بڑے بڑے املاک کے مالک جو اس میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ غریب، یہ مفلس، یہ تنگ دست انسان پہلے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس مقام پر فائز ہو جائے جو بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے پیسے والے، خزانے کے مالک، کمپنیوں کے مالک، بڑے بڑے املاک کے مالک، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں سے پہلے آپ اللہ کے یہ مقام حاصل کر لو؟ کیا یہ دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ ایک خواہشات پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بلندی جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، وہ مقام علیہ دولت کی طاقت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، وہ مقام علیہ جو ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، وہ مقام علیہ پیسوں کی طاقت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، وہ مقام عالی مقام صرف آپ کی اپنے افکار اور خیالات اور دلوں کی تزکیہ سے ممکن ہے۔ جو آپ کے پاس اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت کو استعمال کیجیے، تو آپ انشاءاللہ اہل ثروت، اہل دولت، اہل خیر سے پہلے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ آج آپ سے مطالبہ ہے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے ہر سیکنڈ، ہر لحظہ اپنی زبان کو صالح کاموں میں لگائیں، ذکر اللہ میں لگائیں، اپنے قلوب کو مخلصانہ رکھیں، اپنے قلوب کو باطل تصورات سے بالاتر رکھیں، اپنے نظریات کو، اپنے تصورات کو اللہ اس کے رسول کے تصورات کے تابع کر دیں، اور اس میں کہیں بھی غلاظت، نجاست اور طغیانیت، شیطانیت کو جگہ نہ دیں۔ پھر آپ 40 دن کے اندر میں اگر اس پر کام کرتے، 40 دن کے اندر میں آپ کو وہ مقام نظر آنے لگے گا جو مقام کہ آپ طلبگار ہیں، اور اسی مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے منتخب کردہ وہ مقام
کے لیے آپ بنائے گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان و جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کا وہ ایک تصور ہے جو مخصوص اعمال اور مخصوص انداز سے کی جاتی ہے. لیکن اسی میں جب اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اس میں انسان اگر اخلاص کے اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ مقام عالی سے آپ بہت قریب ہو جاتے ہیں، بہت کلوز ہو جاتے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی کسی انسان میں ایک طرف پیدا نہ ہو، کسی مومن کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں میں ایک خواہش پیدا نہ ہو، تو اس کو اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرنا چاہیے. اپنے ایمان کو تھرمامیٹر سے چیک کرنا چاہیے کہ کتنا اس میں حرارت باقی ہے یا نہیں ہے. اگر حرارت باقی نہیں ہے تو اس پہ تجدید کلمہ کرنا چاہیے. اتنی بیانات سے اگر اس کے دلوں میں اگر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، خیالات میں اچھال پیدا ہوتے ہیں، افکار میں طیرانیت اور اوپر اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس کے علم ایمان آج بھی سرگرم ہے. اور یہ گرم ایمان والے ہی کامیاب ہیں. ٹھنڈے ایمان جس میں یہ قوت پرواز نہ ہو، وہ ایمان جس میں اڑنے کی طاقت نہ ہو، وہ افکار جو اڑ نہ سکتا ہو، جس کے پڑکٹے ہوں، اس کو اپنے اعمال و اخلاص، اپنے ایمان سب کی جانچ پڑتال کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سارے دوستوں کو، سارے ساتھیوں کو، سارے غربا و مساکین کو یہ بات بار بار سن کر، بار بار عمل کر کے اپنے میں تبدیلی پیدا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کا آخری نظام یہ ہے کہ جب قیامت میں مساکین و فقراء بھی جب لائن میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حساب میں، اور اسی مقام پر عمراء، سلاطین، اہل ثروت، مالدار لائن میں لگے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اغنیاء کے مقابلے میں فقراء 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ 500 برس پہلے غربا و مساکین جنت میں داخل ہوں گے، یا 500 برس تک یہ اغنیاء، عمراء، اہل ثروت، اہل مال آپ کے پیچھے رہیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. جب وہ موقوف رہیں گے، ان کے حساب کتاب میں لاکھوں پیج ہوں گے، اور آپ کے پاس صرف 5-6 پیج کا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کا دیکھے گا نہیں دیکھے گا، جس کا جنت و جہنم کا فیصلہ فوراً کر دے گا. یا تو جنت میں جانے کا فوراً فیصلہ ہو جائے گا، خلاص آپ پہلا پیج میں ایک تھوڑا عمل کم کیا، دوسرے پیج میں تھوڑا اور کم عمل کیا، تیسرے پیج میں تھوڑا اور کم کیا، کہیں تھوڑا تھوڑا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ مائنس پلس کر کے گا، ٹھیک تم جنت میں چلے گا. اب برے اعمال زیادہ ہیں، کوئی دوسرا آدمی ہے، دوسرے برے اعمال زیادہ ہیں، بھلائی کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے، تو کہے گا جہنم میں چلے جاؤ، یا اللہ کا غضب، اللہ کا رحم و کرم غالب آ جائے تو اس کو جنت میں بھیج دے. اور اہل ثروت کا نام اعمال اتنے بڑے کئی جلدوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پیج بر پیج دیکھتے چلا جائے گا تو کتنے برس لگے گا. اس لیے کہا 500 برس پیچھے جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے غریب دوست، ان کے لیے بہتر اپرچونیٹی ہے، بہترین موقع اور فرصت ہے کہ اپنے اعمال کی تعمیر، اعمال کی اصلاح، تزکیہ نفس اور تزکیہ قلوب آج سے کرنا شروع کر دے. آج 40 دنوں کے اندر اپنے میں آپ فرق ضرور محسوس کریں گے کہ وہی آدمی نہیں ہے جو 40 دن پہلے تھا. آج کا بندہ ہے وہ بہت کلوز ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے بہت سی چیزیں اس سے مل رہی ہے، بہت سی ہدایت مل رہی ہے. اور میرے بندوں، میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ جب بھی آپ کو اللہ سے تقرب حاصل کرنا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جتنی بلندی پر آپ جاؤ گے
تو اتنا ہی آپ کا رخت سفر ہلکا ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہیوی آپ کا رخت سفر ہوگا تو آپ میں پرواز نہیں آ سکتی ہے. اس لیے دنیا کے اسباب کم سے کم ہوں، دنیا کے ضروریات کم سے کم ہوں تو آپ اڑ سکیں گے. اگر دنیا کے جاہ و مال میں پھنسے رہیں گے، افکار، خیالات، تصورات، ایمان سارے کے سارے اس میں الجھا رہے گا تو یہ پرواز نہیں پیدا ہوگا، قوت پرواز نہیں پیدا ہوگی. آپ کو قوت پرواز پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں سے اپنے افکار، خیالات، تصورات، ایمان کو کم کرنا ہوگا. یعنی مال کی لالچ بھی ہو، دنیا کی لالچ بھی ہو، دنیا کے سارے املاک کے مالک بھی ہو، اور ساتھ ساتھ پرواز بھی ہو. تو قوت پرواز اور قوت ثقالہ، وہ قوت جو آپ کو نیچے کرنے والی قوت السفلی اور قوت علیہ، دونوں دو طرف کے ڈائریکشن رکھتا ہے. قوت علیہ اوپر چڑھنے کی بات کرتا ہے اور قوت سفلی نیچے رہنے کی بات کرتا ہے. اب جس میں جو غالب آ جائے ادھر ہی آپ کی روح جائے گی. اگر قوت علیہ ہے تو علین تک پہنچ گئے، اور قوت سفلی ہے تو سجین تک پہنچ گئے. تو اس بات کو غور کرنے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا ٹائم، آدھا گھنٹہ ٹائم میں آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ میں اور اپنے آپ کو خدا تک پہنچ سکتے ہیں. سیکنڈوں میں اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر وہ پرواز، قوت پرواز ہونا چاہیے. کتنے باریک ہیں آپ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ فورس بھی ہے، وہ طاقت بھی ہے، اور ہلکا پن بھی ہے. تو اس منزل تک پانے کے لیے جو اسباب اور جو طریقے بتائے گئے ہیں آپ اس پر کام کریں، اور ہر لحظہ اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مشغول رکھیں، اور جتنے شریعت اسلامیہ بیان کی ہے اس کو بغور سمجھیں، بغور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر، شریعت سے پر عمل کیے بغیر اس سے آزاد ہو کر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا جن کو یہ مقام چاہیے، شریعت اسلامیہ کی پابندی بھی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو میسیج ہے وہ آپ تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے اعمال و اخلاق، افکار، نظریات، تصورات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بلا تاخیر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.